بلوچستان بھی تھوڑی حد تک کمی ہے، کے پی کے ڈیفیڈنٹ صوبہ ہے جس میں کم از کم جو ہے 53 لاکھ کی ضرورت ہے، 12 لاکھ پیداوار ہے، 41 لاکھ ٹن۔ پنجاب کی بیوروکریسی نے کچھ مافیا کے ساتھ جو اسٹاک والے مل کر پابندی لگا دی۔ پاکستان میں پوری گندم کا ریٹ 6,500 سے لے کر 7,000 پر 100 kg تھا۔ جمعے کو 4 بجے جب پابندیاں لگی تو جمعے کے دن سے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، آج بدھ، گزشتہ 5 دنوں میں اس گندم کی ایک بوری جو اوپن مارکیٹ میں 3,000 کی تھی آج 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ انہوں نے اس مافیا کو سپورٹ کرنے میں لگائی جن کے پاس 30 لاکھ بوریاں پڑی تھی، بے پیداوار کی قلت پیدا کی پابندیاں لگا کر، جس سے مافیا کو تقویت پہنچائی۔ اس تقویت کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں خصوصی طور کے پی کے میں اور 6 دنوں میں 900 روپیہ تھیلا بڑھ گیا ہے۔ جس بیوروکریسی نے پابندیاں لگائی ہیں ان کا احتساب کیا جائے، پورے ملک میں جو ہے آٹے اور گندم کی نسلوں کو فری کی جائے۔ اس پہ اخراجات بھی ہو جاتے ہیں، ساتھ میں بتے بھی لیے جاتے ہیں۔ یہ بتہ لینے والے لوگ کون ہیں اور کہاں پہ لیے جاتے ہیں؟ پنجاب کی حکومت نے چیک پوسٹیں بنا دی، خصوصی طور پر اس میں پنجاب کا چیف سیکرٹری انمال ہے۔ جو گاڑیاں لوڈ ہو رہی ہیں جو چوری چھپے آتی ہیں پھر اس میں مڈل مین شامل ہو جاتے ہیں۔ جب پورے پاکستان سے دنیا میں جا سکتا ہے تو گندم پنجاب سے یہاں نہیں آئے گی، وہ پیسے لیں گے۔ اسی وجہ سے راستے کا خرچہ 2-2 لاکھ روپیہ گاڑی لے رہے ہیں، آٹے پہ بھی لے رہے ہیں اور گندم پہ بھی لے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے چیک پوسٹوں پہ لگائے ہوئے ہیں، پھر راستے میں چلتے چلتے پولیس لوگ وہ لے لیتی ہے، کوئی اور ادارہ روک لے وہ لیتے ہیں، یہ وہ لوگ لے رہے ہیں۔ یہ اسی کے مقرر کردہ پنجاب حکومت کے لوگ ہیں، مافیا ہے، جو بیوروکریسی ان کے پر پتے وصول کرتے ہیں اور وہاں انہیں گھاٹا ملتا ہے۔ سیلاب آ گیا جب کمی نہیں تھا، 5 دنوں میں اتنی کمی نہیں پیدا ہوتی، 4 دنوں میں میٹنگ کریں گے، پھر ہم پورے پاکستان لے کے سے احتجاج بھی کریں گے اور ہڑتال پہ بھی جائیں گے جب تک یہ السلام علیکم، محمد عارف اکرام قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے جو آئے روز گندم کی اور آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی جانب سے جو ترسیل ہے اور آٹے کی جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پر اس پہ پابندیاں کچھ لگائی گئی ہیں، وہ پابندیاں کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آئے روز اس میں مہنگائی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، سرحد چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں نے اور پاکستان فلور میلز ایسوسی ایشن نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان فلور میلز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بٹ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے، آٹے کی قیمت پچھلے ہفتے کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے، وجہ کیا ہے؟ آخر یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ سر جی بات یہ ہے کہ وہ سموتھ مارکیٹ پاکستان کی چل رہی تھی، پنجاب میں اوپن مارکیٹ میں گندم پڑی ہوئی تھی۔ یہ چاروں صوبے جو ہیں، سندھ اپنے ضرورت پوری کر لیتا ہے، بلوچستان بھی تھوڑی حد تک کمی ہے، کے پی کے ڈیفیڈنٹ صوبہ ہے جس میں کم از کم جو ہے 53 لاکھ کی ضرورت ہے، 12 لاکھ پیداوار ہے، 41 لاکھ ٹن۔ کمی جو ہے یہ پنجاب سے پرائیویٹ سیکٹر سے آٹے اور گندم کی شکل میں آتا ہے، کیونکہ اس مرتبہ گورنمنٹ پنجاب نے، سندھ نے، کے پی کے نے گندم نہیں خریدی تھی۔ آئی ایم کی ہدایت کے مطابق یہ واضح کیا گیا تھا کہ ہم نے اوپن ٹریڈ کر دیا ہے، ڈی ریگولیشن کر دی ہے، آپ لوگ جانیں، آپ کا کام جانیں، اوپن مارکیٹ جانیں۔ اچانک پنجاب کی بیوروکریسی نے کچھ مافیا کے ساتھ جو اسٹاک والے مل کر پابندی لگا دی۔ جمعرات کے دن پاکستان میں پوری گندم کا ریٹ 6,500 سے لے کر 7,000 پر 100 kg تھا۔ جمعے کو 4 بجے جب پابندیاں لگی اناؤنس ہوئی تو جمعے کے دن سے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، آج بدھ، گزشتہ 5 دنوں میں اس گندم کی ایک بوری جو اوپن مارکیٹ میں 3,000 کی تھی آج 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ غیر قانونی، غیر آئینی پابندیاں جو کہ پاکستان کے آرٹیکل 151 کے خلاف تھی، جو پنجاب کی بیوروکریسی نے اس آڑ میں لگائیں کہ یہ ہے جو سیلاب آیا تو ہمیں تکلیف ہے، نہیں، انہوں نے اس مافیا کو سپورٹ کرنے میں لگائی جن کے پاس 30 لاکھ بوریاں پڑی تھی، اور پاکستان میں اندر مصنوعی بے پیداوار کی قلت پیدا کی پابندیاں لگا کر، جس سے مافیا کو تقویت پہنچائی۔ اس تقویت کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں خصوصی طور کے پی کے میں اور 6 دنوں میں 900 روپیہ تھیلا بڑھ گیا ہے۔ جب تک یہ وزیر اعظم پاکستان سے ہم درخواست کرتے ہیں، پھر نصر مونی صاحب سے ہم لیفٹیننٹ جنرل سے درخواست کرتے ہیں، جس بیوروکریسی نے پابندیاں لگائی ہیں ان کا احتساب کیا جائے، پورے ملک میں
جو ہے آٹے اور گندم کی نقل کو فری کی جائے. آج بھی اوپن مارکیٹ میں گندم موجود ہے. یہ پابندیاں نہ لگتی تو آج بازار میں یہ 7,000 7,500 8,3200 سے اوپر ریٹ نہ ہوتا جو آج 4,000 سے تجاوز کر گیا ہے. کیونکہ اس میں جو مافیا پنجاب کی بیوروکریسی کا انوال ہے, اس میں جو وہ مافیا جو ان بیوروکریسی کے بیوروکریسی جن کے ساتھ مل کر ان کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے, یہ اس میں انوال ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ فی الفور پورے پاکستان کی پابندیاں ختم کی جائیں. وہی لوگ جو آج اس کو بلیک میل کر پابندی لگا کر اس کو گندم کو مہنگا کر رہے ہیں, کل یہی لوگ اٹھیں گے, اٹھ کے کہیں گے کہ ابھی گندم کی شاٹیاں باہر سے, یہاں بھی عوام کو لوٹا, پھر باہر سے منگا کے بھی عوام کو لوٹیں گے. یہ میں اس لیے بار بار اپنی وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں, پنجاب نے جو بیوروکریسی حرکت کی ہے اس کی انکوائری کی جائے اور پورے ملک میں گندم اور آٹے کی نہ فری کی جائے. جو آٹا اتنا مہنگا ہوا ہے انشاءاللہ ہفتے 10 دنوں میں اپنے لیول پہ آ جائے گا. بٹ صاحب ایک جانب پنجاب سے آٹے کی ترسیل بند ہے اور مہنگا بھی وہاں سے کیا جا رہا ہے, تو آپ نے بات کی کہ یہاں پہ آتے آتے اس پہ اخراجات بھی ہو جاتے ہیں, ساتھ میں بتے بھی لیے جاتے ہیں. یہ بتہ لینے والے لوگ کون ہیں اور کہاں پہ لیے جاتے ہیں؟ سرکاری لوگ ہیں, مافیا کے لوگ ہیں؟ ان کو یہاں پر کس نے کھڑا کیا ہے کہ وہ الگ الگ ریٹ انہوں نے مختص کیے ہوئے اور ٹرک سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں, جب پابندی نہیں ہوتی تو آٹا گندم فری ہے. جب پنجاب کی حکومت نے چیک پوسٹیں بنا دی, خصوصی طور پر اس میں پنجاب کا چیف سیکرٹری انوالو ہے, جب اسے چیک پوسٹیں بنوا دی, یہاں لوگ آگے بیٹھ کے جو گاڑیاں لوڈ ہو رہی ہیں جو چوری چھپے آتی ہیں, پھر اس میں مڈل مین شامل ہو جاتا ہے. جب پورے پاکستان سے دنیا میں جا سکتا ہے تو گندم پنجاب سے یہاں نہیں آئے گی, وہ پیسے لیتے ہیں. آج اسی وجہ سے راستے کا خرچہ 2-2 لاکھ روپیہ گاڑی لے رہے ہیں, آٹے پہ بھی لے رہے ہیں اور گندم پہ بھی لے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے چیک پوسٹوں پہ لگائے ہوئے ہیں. پھر راستے میں چلتے چلتے پولیس وہ لے لیتی ہے, کوئی اور ادارہ روک لے وہ لیتا ہے, یہ وہ لوگ لے رہے ہیں. یہ اسی کے مقرر کردہ پنجاب حکومت کے لوگ ہیں, مافیا ہیں, جو بیوروکریٹ جو ان کے لیے بتے وصول کرتے ہیں اور عوام کو مہنگا آٹا ملتا ہے. اس بہانے کے سیلاب آگے کمی نہیں ہے. سر 5 دنوں میں اتنی کمی نہیں پیدا ہوتی. آج بھی وافر گندم موجود ہے. اگر ملک میں کوئی کمی ہے, آپ نومبر ہے, دسمبر ہے, جنوری ہے, ابھی تو ستمبر شروع ہے, ہم نومبر میں منگا سکتے ہیں, باہر سے دسمبر سے منگا سکتے ہیں. آپ کے گوداموں میں جب وہ ریلیز کر دیں تو کمی نہیں ہوگی. یہ مافیا کو بٹ صاحب یہ بتائیے گا, آخری سوال ہے کہ جو یہ آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ ہمارا لائے عمل یہ ہے کہ آج ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے. ہماری پورے چاروں صوبوں کی ایک ایسوسیشن ہے, پھر ہماری سینٹرل کمیٹی کی چیئرمین ہے بدرالدین کاکر, اس کے بدر کاکر ہیں, اس کے ساتھ رضا صاحب ہیں, حاجی یوسف صاحب ہیں. انشاءاللہ ہم یہ 4 دنوں میں میٹنگ کریں گے, پھر ہم پورے پاکستان لے کر سے احتجاج بھی کریں گے اور ہڑتال پہ بھی جائیں گے جب تک یہ پابندیاں ختم نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے ان کی باتیں سنی کہ پنجاب کی حکومت کی جانب سے جو پابندی لگائی گئی ہے اس کی وجہ سے دن بدن جو آٹے کی قلت ہے اس کا بھی سامنا ہے, اور ساتھ میں جو آٹے کی قیمت ہے اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر پنجاب حکومت نے جو یہ پابندی ہے یہ ختم نہیں کی تو ان کا اگلا لائے عمل یہ ڈیسائیڈ کریں گے آپس میں مل بیٹھ کر. ابھی حکومت کو انہوں نے کچھ وقت دیا ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور یہ پابندی جو ہے تو اس کو ختم کرے اور عوام کو تھوڑی سی